السلام علیکم ویورس، میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں مسٹر عابد سے، جو ڈور وے ٹو سکسیس کے نام سے اپنی کنسلٹنسی اون کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی ویزے کے حوالے سے ابراڈ بھجواتے ہیں۔ ان سے ہم یہ جانیں گے کہ یو ایس اے میں ایڈمیشن کے بعد ویزا جو ہے وہ ہم نے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے، ویزا کی کیا ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے فرسٹ سیشن میں ڈسکس کر لیا ایڈمیشنس کو، 4 ایئرس آپ کا کیا ہوا ہے، تو یہ اس کے ٹرانسکرپٹس اور ڈگری سرٹیفکیٹس، اس کے علاوہ آپ کو اسٹیٹمنٹ آف پرپز، ایک ریزن آف وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو اسٹڈی ان یو ایس، اور جی اب آپ ہمیں یہ گائیڈ کریں کہ ویزا کس طریقے سے ہمیں اپلائی کرنا چاہیے، ویزا اپلیکیشن اور اوور آل کیا ان کی پالیسیز، ٹرمز۔ سب سے پہلے ایڈمیشنس کا جو پروسیس ہے وہ ونس اٹ از کمپلیٹیڈ تو پھر ہمارے پاس ایک آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنل آفر۔ جب بچہ اپنی ساری کنڈیشن میٹ کر لیتا ہے اکیڈیمکلی، بائی دیٹ آئی مین کہ اگر فار ایگزامپل ایک بچہ اس نے ابھی رزلٹس کا انتظار کر رہا ہے، تو جیسے ہی اس کے رزلٹس آئیں گے تو وہ اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ کوالیفیکیشن وہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس کا فائنل ٹرانسکرپٹ سبمٹ کرا کے انکنڈیشنل اس کو اکیڈیمک ہی کرائیں گے۔ لاسٹ اور فائنل جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یونیورسٹی کی، موسٹلی یونیورسٹیز کی ایک انیشیل ڈپازٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وچ رینجز بٹوین 2000 to 8000 US$، وہ آپ نے ڈپازٹ کرایا۔ پھر آپ کو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے، ہم اب ویزا کی طرف جا رہے ہیں۔ ویزا میں آپ کو سب سے پہلے جو ڈاکومنٹ ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے I-20 وہ ڈاکومنٹ ہے جس کی بیس پہ آپ نے اپنا F1 اسٹوڈنٹ ویزا جو یو ایس کا ہوتا ہے وہ اپنے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ I-20 جیسے ہی آپ کو آتا ہے، اس کی ہارڈ کاپی پہلے آیا کرتی تھی، اب یونیورسٹیز نے سافٹ کاپیز بھی اس کی شروع کر دی ہیں، تو ہم اسی کا پرنٹ لے کے اس کو کرتے ہیں۔ ان دا مین ٹائم بچے کے اپنے فائنینشیل ڈاکومنٹس بھی ریڈی ہونے چاہیے، وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ ون از یور بینک اسٹیٹمنٹ اینڈ فیو ڈاکومنٹس وچ شوز یور اسٹرانگ ٹائز وتھ پاکستان، لائک پراپرٹی ایویڈنس، ٹیکس ریٹرنس، پیرنٹس اگر اسپانسر ہیں تو ان کے اس ٹائپ کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ریڈی ہونے چاہیے۔ تو ہم وہ اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس اپنے آپ ریڈی کرتے جائیں، اب آپ کا نیکسٹ اسٹیج آ گیا۔ I-20 کے بعد پھر ہم لوگ اسٹوڈنٹ کی ویزا فائل کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب سارے ڈاکومنٹس ریڈی ہو گئے تو پھر ان کا ایک آن لائن فارم ہوتا ہے جس کو DS 160 بولتے ہیں۔ 160 یہ فارم ہم نے آن لائن فل کرنا ہوتا ہے۔ بیسیکلی دس از یور ویزا اپلیکیشن فارم۔ آپ کی اس میں جو ایکسپینسز آ جاتے ہیں، کہ آپ کی ویزا فیس آ جاتی ہے وچ از $160، اور اس کے علاوہ آپ کی ایک سروس فیس ہوتی ہے وہ $350 ہوتی ہے۔ یہ دو آپ کے ایکسپینسز جو بچے نے پے کرنے ہوتے ہیں تھرو کریڈٹ کارڈ۔ سروس فیس جو ہے وہ لائٹ بینک میں جمع ہوتی ہے، اس کا فارم ہوتا ہے I-901، وہ آپ نے جمع کرانا ہوتا ہے، ساتھ سبمٹ کرنا ہوتا ہے، وہ فیس جمع ہو جاتی ہے، آٹومیٹیکلی سسٹم کے اوپر اپڈیٹ ہو جاتی ہے وہ انفارمیشن۔ پھر آپ اپنا DS 160 فارم فل کرتے ہیں US travel.talks جو ہے ویب سائٹ، اس پہ اوپر جا کے، اور پھر آپ کی اپنی جتنی بھی انفارمیشن ہے، آپ کی ٹریول ہسٹری، آپ کی پاکستان کی ہسٹری، ایجوکیشن ہسٹری، یونیورسٹی کے بارے میں انفارمیشن، یہ ساری چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں ویزا فائل کے اوپر، اور پھر آپ اپنی ویزا فائل سبمٹ کرتے ہیں۔ دین دا نیکسٹ اسٹیج از کہ آپ کی ویزا اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس 2 ایریاز ہیں پاکستان میں، ایک اسلام آباد US ایمبیسی اور ایک کراچی۔ اپوائنٹمنٹس کا سم ٹائم پیک آورز ہوتے ہیں، پیک ڈیز ہوتے ہیں، تو اس میں رش لگا ہوتا ہے، تو اپوائنٹمنٹس کبھی کبھی نہیں ملتی ہوتی، کبھی کبھی ایزیلی مل جاتی ہوتی ہیں، مطلب آج کل اپوائنٹمنٹس ایزیلی مل رہی ہیں، تو بچے اپنی آن لائن اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں۔ وی ایز اے کنسلٹنٹ وی ہیلپ دم پریپیئر ود دی انٹرویو، گیو دم اے جنرل آئیڈیا کہ انٹرویو میں کیا کوسچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں پریکٹس سیشنز نارملی پوچھے جاتے ہیں۔ ویل اٹس اے بگ لسٹ، اٹس اراؤنڈ 80-90 جنرل 2-3 کوسچنز ایسے آپ کو لگتا ہے پیٹ کوسچن جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں امنگ دیٹ لسٹ از وائی ڈیڈ یو سلیکٹ USA فار یور ہائر ایجوکیشن، وائی اسپیسیفکلی دس یونیورسٹی، وٹ ایور یونیورسٹی یو آر اپلائنگ فار، اور ہوز فنڈنگ یور ایجوکیشن۔ پھر کسی اسٹوڈنٹ کی ٹریول ہسٹری ہو تو اس سے بھی کویشچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ پہلے کہاں پہ ٹریول کر چکے ہیں، کیوں ہیں۔ نارملی جو ویزا آفیسر ہے وہ ٹرینڈ USA میں یہ ہے کہ وہ 3 سے 4 منٹ کے اندر آپ سے 5-6 سوال پوچھے گا، اس کے بعد وہیں پہ آن اسپاٹ آپ کا ڈیسیجن دے دے گا۔ سو دس پروسیس جو US کا دا بیوٹی اباؤٹ US ویزاز اس کے اس میں آپ کا لینتھی پروسیس نہیں ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے ویدر اٹس اے یس ویدر اٹس اے نو۔ اگر فار ایگزامپل USA میں کسی اسٹوڈنٹ اپنا کیس اپلائی کیا اور اس کا ریجیکٹ ہو گیا ویزا،
تو وہ اگر اپنی فیس ریفنڈ کرنا چاہے ٹیوشن فی یونیورسٹی کی تو کیا وہ بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل. یہ ویزا ریفیوزل کے اوپر یونیورسٹی ہمیشہ ٹیوشن فیس ریفنڈ کر دیتی ہے. جی کمپلیٹ. مائنر ڈیڈکشن ہوتی ہے آئی تھنک جو انٹر بینک چارجز جو آپ کے ڈیڈکشن کے ہوتے ہیں, مطلب یہاں سے آپ نے ٹی ٹی کیا, یو ایس پہ گئے آپ کے پیسے وہاں سے پھر واپس آپ کے اکاؤنٹ میں ہی آئیں گے, جو بچے کا اکاؤنٹ ہوگا اس کے اندر. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جو اسٹوڈنٹ باہر ایڈمیشن کے حوالے سے اپلائی کر رہا ہوتا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ میں آپ کی جو 6 منتھس کی ریکوائرڈ ہوتی ہے اس میں ٹرانزیکشنز کتنی ہونی چاہیے, کلوزنگ بیلنس کیا ہونا چاہیے, اس میں ذرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. دیکھیں پہلی چیز یہ کہ اسٹیٹمنٹ بچہ اپنی بھی استعمال کر سکتا ہے, اپنے پیرنٹس کی بھی استعمال کر سکتا ہے. یوزلی ہمارے یہاں پہ جو پریکٹس ہے یا انٹرنیشنلی بھی یہی چلتا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچے کو اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی بینک اسٹیٹمنٹ چلے گی. وہ اٹس آلویز رننگ اکاؤنٹ. اگر وہ رننگ نہیں بھی ہے تو پرانا اکاؤنٹ ہے, اس کے اندر پیسے پڑے بھی ہوئے. سیونگ اکاؤنٹ بھی جو ہے اس میں سے آپ نے فکس ڈپازٹ کروایا ہوا ہے, اس میں 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے, 50 لاکھ 60 لاکھ. جو اماؤنٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے کہ آپ کی 1 سال کی ریمیننگ فیس کتنی ہے اور آپ کے 1 سال کے لیونگ ایکسپینسز کتنے ہیں آپ کے. سو $10,000 از دا لیونگ ایکسپینسز, اور سے آپ کی $12,000 ریمیننگ فیس ہے. تو $22,000 کی اماؤنٹ کو دیکھیں گے جی اکاؤنٹ میں ہے یا نہیں ہے, اتنے پڑے ہوئے ابھی کہ نہیں. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ پیچھے 6 مہینے پہلے کتنے پیسے پڑے ہوئے تھے, کیا اتنے تھے یا نہیں. موسٹ ریسنٹ آپ کے بے شک پیسے آئے ہوں, اکاؤنٹ ہاں رننگ میں آ رہا ہو. رننگ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھا اکاؤنٹ ہے, یہ ایک بندہ اچھا ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ پاکستان کے اندر اسٹیبل ہے. آل دو مزے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ when you take your documents to the US embassy they don't even bother to look on your documents. اچھا, آپ کی پوری فائل آپ کے ہاتھ میں, جو ہمارا اسٹوڈنٹ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں پوری اتنی موٹی فائل ہوتی ہے, وہ فائل ایسی پڑی ہوگی, وہ اپنے کویشچنس پوچھے گا اینڈ دے وڈ گیو دیئر ڈیسیژن. ہاں سم کیسز میں ایسا ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہوا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس دکھائیے ہمیں. تو اٹ از آلویز ٹو پلے سیف, اور بچے کو یہ بتایا جائے کہ یار آپ کی ٹرانزیکشنز اگر آپ ہر مہینے کی 15 لاکھ روپے کی ہر دوسرے دن آپ پیسے ان آؤٹ کر رہے ہیں آپ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی بزنس اسٹیٹمنٹ دکھا رہے ہیں تو پھر بزنس کا پروف بھی دکھائیں آپ کا, وچ از یور ٹیکس ریٹرنز. اگر آپ کی ٹیکس ریٹرنز ہی نہیں ہیں اور آپ پیسے ڈال رہے ہیں نکال رہے ہیں تو وہ آپ کے آٹومیٹیکلی ڈاؤٹ میں آ جائے گا ویزا آفیسر. چلیے جی, آج کے سیشن میں آپ نے ہمیں بڑا اچھا گائیڈ کیا کہ ویزا پالیسیز یا ویزا کس طریقے سے ہمیں اپلائی کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اللہ حافظ.